اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ہمارے جو فارمر ٹیسٹ کرکٹر تھے اعجاز احمد صاحب، انہوں نے پٹھانوں کے بارے میں کچھ ایسی کو غلیظ قسم کی زبان استعمال کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی لیگز کے میسج ہوتے ہیں ڈومیسٹک وغیرہ میں، وہاں پر کوئی بھی جو ٹیمیں ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ تر جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں، جو صرف نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر گھروں میں اپنے جو باقی کا وقت ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو وہ جب ٹیم میں آتے ہیں تو وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تو اعجاز احمد صاحب انتہائی کوئی تھرڈ کلاس کچھ چول قسم کے جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ ماشاءاللہ سے آپ نے دیا ہے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، اور آپ کو کسی کو بھی یہ توفیق نہیں گئی وہاں پر بیٹھ کر کہ وہ آپ کو اس جگہ پر روک سکے اور آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی طبیعت درست کر سکے. اور میں حیران ہوا تھا کہ وہاں پر وسیم بدامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی آپ کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور ان کی بھی آنکھیں ایک دفعہ باہر آ گئیں یہ سننے کے بعد، لیکن ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی آپ کو اس جگہ پر روکتے اور آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو کنفرنٹ کرتے کہ بھائی یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو اعجاز احمد سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا نماز پڑھنا کسی کے لیے بھی کوئی بری بات ہے؟ آپ کو اگر نہیں اس چیز کا علم تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چاہے دن میں 1000 دفعہ بھی کلمہ پڑھیں نا اور آپ جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں، آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ انسٹرکشنز ہیں نا یہ واضح ہیں. آپ جتنے مرضی کلمے پڑھیں، جتنا مرضی آپ جو ہے نا وہ نعرے لگائیں کہ جی ہم سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے. اور اگر آپ کو کسی کا نماز پڑھنے سے چڑ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ صرف جو پٹھان زیادہ تر ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے وہ باقی کا ٹائم اپنے گھر میں گزارتے ہیں اور پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے، تو میری اعجاز احمد صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا آپ جا کے اپنی کرکٹ کی جو ہسٹری ہے نا، آپ کا تعلق بھی کرکٹ سے ہے، تو ذرا جا کے کرکٹ کے بارے میں تھوڑا سا نالج حاصل کر لیں کہ 1992 کا جو واحد ورلڈ کپ آپ کے پاس ہے ODI کا، وہ جس بندے نے آپ کو جتایا تھا نا وہ عمران خان نیازی ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ سے پٹھان ہے. اس کے علاوہ 2009 کا جو T20 کا ورلڈ کپ جو آپ یونس خان کی کارکردگی میں جیتے تھے، ان کی کیپٹنسی میں جیتے تھے. کارکردگی تو پوری ٹیم کی تھی، لیکن جو کیپٹنسی تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پٹھان جو ہوتے ہیں وہ پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے، تو وہ پریشر بھی یونس خان نے ہینڈل کیا تھا. اور یونس خان بھی جو ہے وہ پراپر ایک پٹھان ہے، وہ پشتو سپیکنگ ہے اور افغانستان ٹیم کی کوچنگ کر چکا ہے. اور وہاں پہ کئی ساری ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ پشتو میں افغانستانی ٹیم کو اپنی کیا کہتے ہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ پشتو میں دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شاہد افریدی صاحب جو ہیں جنہوں نے 2009 کے اسی T20 ورلڈ کپ کی سیمی فائنل اور فائنل میں ایک پرفارمنس اپنی دکھائی تھی، اسی پرفارمنس کے بیس پہ آپ T20 ورلڈ کپ جیتے تھے. تو آپ ذرا وہ بھی جا کر پڑھیں کہ انہوں نے بھی کس طریقے سے پریشر کو ہینڈل کیا تھا. تو یہ اس قسم کی جو آپ نے بکواسیات کی ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کسی کی کاسٹ کے خلاف، میں پٹھان ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پٹھانوں کے ساتھ جس قسم کا ڈسکریمنیشن آپ جیسے گھٹیا لوگ آ کے کرتے ہیں نا، اس کا میں 27 سالوں سے گواہ ہوں. 27 سال ہو گئے ہیں مجھے اس لاہور پنجاب میں رہتے ہوئے. میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، میرے بڑے اچھے بھی دوست ہیں جو پنجابی ہیں اور وہ بڑا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ آپ جیسے چول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس آ کے نا دے رہے ہوتے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے پٹھانوں کے بارے میں. کوئی بھی کاسٹ ہو، میرے سامنے اگر کوئی پٹھان کسی پنجابی کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے نا، تو سب سے پہلے میں اس کو کنفلیٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی کسی کی کاسٹ کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ کی پوری کسی کاسٹ کو آپ گالی نہیں دے سکتے. آپ جو آ کے پٹھانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے. تو آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں نا جو نیشنل ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہیں پٹھانوں کے بارے میں، تو آپ کی بھی میں نے دیکھ لی ہے ایجوکیشن. جس قسم کی ایجوکیشن آپ کو دی ہے نا، صرف کتابوں میں سر مارنے سے ایجوکیشن نہیں ملتی. ایجوکیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو احترام دے رہا ہے اور آپ آگے سے اس کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ان سے پریشر نہیں ہینڈل ہوتا، یہ صرف نمازیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ اس قسم کی گھٹیا قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے لعنت ہے آپ کی اس طرح کی سوچ پر، لعنت ہے آپ کی اس طرح کی ایجوکیشن پر، لعنت ہے آپ کے اس طرح کے کیریئر پر جو آپ ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح کے آپ کو فارمر ٹیسٹ کرکٹر کہا جاتا ہے. تو لعنت ہے بھائی آپ کے اوپر بھی کہ آپ اس طرح کی بکواسیات آ کر نیشنل ٹی وی کے اوپر کسی کی کاسٹ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ جی آپ اس پٹھان اس وجہ سے آپ جذباتی ہوں گے. بھائی میرا جذباتی ہونا بنتا ہے. 27 سالوں سے اس پنجاب میں رہتے ہوئے جس قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے نا مختلف قسم کے، میں حیران ہوتا ہوں. اکثر لوگ جب پٹھانوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ کو ایک سمپل سے ایک مثال دیتا ہوں. لاسٹ ٹائم جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ ایک مینیجر تھا، اس نے اپنی ٹیم کو نا ایک دفعہ میرے سامنے کھڑے ہو کے ایک مثال دی. اس نے کہا کہ ایک جگہ پر اگر ایک پٹھان کا دماغ ہو اور ایک جگہ پر آئنسٹائن کا دماغ ہونا، تو جو پٹھان کا دماغ ہوگا نا وہ زیادہ بکے گا، وہ زیادہ مہنگا بکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دماغ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. اس بندے نے میرے سامنے یہ بات کی، اس کو پتا تھا میں پٹھان صرف مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے اس بندے نے یہ بات، کیونکہ میری تھوڑی بہت اس کے ساتھ انبن تھی. آپ کی اگر میرے ساتھ انبن ہونا تو آپ سیدھا آگے میرے منہ پہ اوپر مجھے بات کریں. آپ آ کے پوری میری ایک کاسٹ کو کر رہے ہیں صرف ایک شو آف کرنے کے لیے. پھر بعد میں وہ خیر اس نے معذرت بھی کر لی تھی، لیکن وہ معذرت کا
کہ میں چار تو نہیں ڈالوں کہ بند کمرے میں آپ کسی سے معذرت کر لیں. اس قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے نا وہ آپ جیسے کئی قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کاسٹ، جن کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ آ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی کاسٹ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی آپ بات نہیں کر سکتے. صاف الفاظ میں سورہ حجرات میں کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. تمہاری پہچان کے لیے ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹا گیا. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، تم سب میں سب سے زیادہ متقی وہ انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوگا، یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سب سے زیادہ عمل کرے گا نا، اس کی جو ہوتی ہے نا وہ کاسٹ کوئی میٹر نہیں کرتی کسی کے بارے میں. انسان کا اپنا جو کردار ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی نظروں میں جو کردار ہوتا ہے، کیونکہ جو دلوں کا حال ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو نیتوں کا حال ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کون سی کس کا جو کریکٹر تھا وہ اعلیٰ ذات کا تھا اور کس کا جو کریکٹر تھا نا وہ لو ذات کا تھا. تو کسی کی ذات، کسی کی کاسٹ کے، کسی کے قبیلے کے حوالے سے آپ ایک قسم کی بکواس ہے جو نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر رہے تو اس کے اوپر معافی مانگے. اگر آپ میں ذرا سی بھی شرم ہے جو آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ کے دے رہے ہوتے ہیں نا پٹھانوں کے بارے میں، کسی بھی کاسٹ کے اوپر کوئی پٹھان بھی اگر کل کو آ کے پنجابیوں کے بارے میں بات کرے گا نیشنل ٹی وی میں، آپ کو اسی طرح غصے میں نظر آؤں گا. کوئی پنجابی کے بارے میں، کوئی سندھی کے بارے میں، کوئی بلوچی کے بارے میں، کسی بھی کاسٹ کے بارے میں کوئی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر بات کرے گا نا تو میں سب سے پہلے آ کے نا آپ پہ لعنت ماروں گا. آپ جو اس قسم کی بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی کے آپ اس کے اوپر معافی مانگے. آپ پریشر ہینڈل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آج ابھی افغانستان کی جو ٹیم کی مثال ہے نا وہ آپ کے سامنے، وہاں پہ سارے کے سارے پٹھان ہیں. آپ جا کے دیکھیں ان کی پرفارمنس، جا کے پچھلے کچھ سالوں کی دیکھیں، آپ جا کے وہ دیکھیں کیسا پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آگے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پٹھان جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، باقی سارا گھر وقت میں جا کے جو اپنے ماں باپ اور ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا نہ ہونا کوئی بری، البتہ جاہل ہونا، جو آپ جیسے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل ہونا زیادہ بڑی بری بات ہے. تو آپ نے جو جہالت کا مظاہرہ کیا نا، اس خدا را آ کے معافی مانگے قوم سے.